ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم پاکستان میں کرونا وائرس کی سچویشن کے حوالے سے صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں پاکستان کرونا وائرس کووڈ-19 کے ساتھ نبرد آزما ہے, لڑ رہا ہے, وہیں ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ فخر امام صاحب نے یہ بتایا تھا, اور ان کے مطابق کہ 28 برس کے بعد ایک بہت بڑا حملہ ہے ٹڈی دل کا, جو کہ ہمارے پنجاب سائڈ پر بھی, سندھ سائڈ پر بھی, بلوچستان سائڈ پر بھی فصلوں کے اوپر حملہ آور ہے, اور کئی ایکڑ رقبہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے, اور کئی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ کچھ گھنٹوں میں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں, اور خدا نخواستہ کہیں خوراک کا بحران بھی پیدا ہونے کی صورتحال ہو سکتی ہے. شاہد صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب, ٹڈی دل کا بہت بڑا ایک اٹیک ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فخر امام صاحب نے بھی کہا کہ 28 برس کے بعد یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے, اور سر جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کا حملہ ہے کہ خوراک کی قلت بھی کہیں خدا نہ خواستہ ہمیں اس کا بالکل آپ سامنا صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ وہ ان کا اٹیک فصلوں پہ ہوتا ہے جی ٹڈی دل کا. اچھا, اب ٹڈی دل جو ہے مطلب اس کا بھی دیکھیں کہ وہ اس کا یہ بالکل آپ کہتی ہیں کہ کئی سالوں کے بعد یہ چیز نظر آنا شروع ہوئی ہے. اب ایک تو کووڈ-19 والا مسئلہ چل رہا ہے, اوپر سے یہ ایک اور آفت ہے, یہ والی آ گئی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جو بھی خاص طور پر پروونشل گورنمنٹ, اب تقریباً یہ 54 یا 56 ڈسٹرکٹ میں, شاید اگر میں رانگ نہ ہوں تو جی پلیز کریکٹ می, میرا خیال میں 56 ڈسٹرکٹس 56 to 60 کے قریب ہیں بالکل یہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ یہ اس کا جن میں ہمارا پورا کچھ پنجاب کے اضلاع بھی ہیں, سندھ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا جو بھی پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو فوری طور پر, انہوں نے کیا بھی ہوا ہے, ایسی بات نہیں کہ انہوں نے بالکل نہیں کیا, لیکن ان کو بالکل فوری طور پر اس کا اسپرے ہوتا ہے, وہ اسپیشل اسپرے ہوتا ہے. کیونکہ اس کو یہ دیکھیں پاکستان میں تو ہے, لیکن بہت سارے افریقن کنٹریز جو ہیں جیسے ایتھوپیا ہے, اس طرح ایک دو اور اس طرح کینیا ہے جی, اور اسی طرح, اور سر پاکستان میں بھی یہ مشرقی افریقہ اور مشرقی وسطیٰ سے اور ایران سے افغانستان سے آیا. اب وہ کنٹریز جو ہیں مطلب وہاں پہ یہ نئی چیز نہیں ہے, وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اس کے لیے کیا کیا ہوا ہے. ایک تو اس کا ایریل اسپرے والا سسٹم ہوتا ہے, زیادہ اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ایریل اسپرے والا سسٹم ہے وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے, اور اس کے لیے جو اس کا وہ جو فلوڈ ہوتا ہے جو کہ اسپرے کیا جاتا ہے, اس کا جو کیمیکل ہے وہ بھی خاص کیمیکل ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے, اب یہ بیسیکلی یہ نا گراس ہوپر ٹائپ کا ایک یہ ہے جو ٹڈی دل جو ہے. اچھا, اور گراس ہوپر اسی کی ایک قسم ہے, لیکن یہ کیا ہوتا ہے, یہ اس کی بیسیکلی جب پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور جب یہ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ جو موو کرتے ہیں نا, اس موومنٹ, ہاں جی, ایک بہت بڑا جتھا جو ہوتا ہے وہ موومنٹ وہ ملینز میں ہوتے ہیں. وہ موومنٹ جو ہوتا ہے نا وہی اس کی خطرناک چیز ہوتی ہے, کہ جب وہ موومنٹ میں جاتے ہیں اور وہ اڑنے کے دوران ان کو وہ خوراک کی ضرورت پڑتی ہے, جب وہ کسی ایسی گرین کسی ایریا میں چلے جاتے ہیں تو وہ اس کی جو گرین لیوز وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور دس از دا ایشو کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ممالک اس سے فائٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس پہ بہت سارے اقدامات کیے بھی ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو خاص سپرے بھی کر رہے ہیں اس کو, اور اس کے علاوہ جو بھی باقی جو اقدامات انہوں نے مطلب اس کے وہ ہیں وہ بھی اٹھا رکھے ہیں انہوں نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا پراپر اس کو نہ کیا گیا تو بالکل آپ والی بات صحیح ہے کہ قحط سالی کا یا خوراک کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے, کیونکہ سر یہ کئی ایکڑ رقبے کے اوپر جا کے جب یہ پورا جھنڈ اٹیک کر دیتا ہے, کسی ایک ایریا میں تو نہیں جائیں گے نا. جب یہ 58 ڈسٹرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً میجر ایریاز جو ہیں, جی میجر ایریاز میں انہوں نے اٹیک کیا ہے. جی, این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق جو میں پڑھ رہی تھی کہ اب تک پاکستان کے 52 اضلاع میں جو ہے وہ ٹڈی دل اس وقت تک موجود ہے, اور جس میں بلوچستان میں ہے کہ 31 ہیں, خیبر پختونخوا میں 10 ہیں, پنجاب میں 5 اور سندھ میں 6 اضلاع متاثر ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ ایکڑ رقبے پر اب تک سے اسپرے کیا جا چکا ہے, اور 31 مئی تک این ڈی ایم اے کی یہ بھی رپورٹس ہیں کہ وہ مزید جو ہے نا 4900 جو ایکڑ رقبہ ہے اس کو مزید گریجولی کیا جا رہا ہے, اور اس کو اسپرے جو ہے اس کا دا بیسٹ سولوشن وہی جو آپ نے کہا ہے کہ اسپرے از دا اونلی بیسٹ سولوشن. لیکن اس دفعہ جو ہے سر اس کا جو اٹیک ہے وہ زیادہ سویئر ہوا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کو جیسے انہوں نے آپ نے پہلے اپنی شروع میں بات کی ہے کہ منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ عرصے بعد ان کا اٹیک ہوگا, پھر ہوا اس کی پروڈکشن وغیرہ کچھ زیادہ ہوئی ہوگی. اس کے بارے میں بھی وہ رپورٹس یہ ہو رہی ہیں کہ بلوچستان میں لاسٹ ایئر جب یہ ملک میں آیا تھا تو بلوچستان میں جا کے یہ ٹھہر گیا تھا, اور وہاں پر جو بارشیں تھیں کچھ آپ کو پتہ ہے کہ پھر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ان چیزوں کا بھی تو سامنا ہے نا. بالکل صحیح بات ہے, ہم اس کے کوئی سائنٹیفکلی ہم اس کے کچھ زیادہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ کیونکہ ایسی چیز ہے, یہ تو ایک عام آدمی ضرور سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی فصلوں کو کھا جائے گی اور فصلوں کو تباہ و برباد کرے گی. جب فصلیں تباہ و برباد ہوں گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو فوڈ کے جو ایشوز ہیں
وہ سارے جو ہیں فوڈ سیکیورٹی ہے وہ کافی متاثر ہو جائے. اگر ہم ویسے بھی ایک زرعی ملک ہیں اور ہمارا مطلب ڈپینڈنسی ساری ہے پاپولیشن بڑا. اور آپ کو پتہ ہے میں پھر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں چونکہ ایک رورل ایریا سے تعلق رکھی ہوں, ملتان سے, اور ایک زمین دار گھرانے سے بھی تعلق ہے, تو فیملی میں سب بتا رہے تھے کہ جی گندم بہت مہنگی ہو گئی ہے. جو بیکاز آف انٹائملی رینز بھی ہوئی ہے, اور کچھ فصلیں ویسے ٹڈی دل کی وجہ سے بھی متاثر ہوئی ہیں. گندم دیکھیں نا سر, اوپر تلے ہمیں کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں کرونا کو ہم نے فیس کرتے کرتے انٹائملی رینز آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت اس دفعہ آم کی فصل بھی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے اپنے بھی باغات ہیں تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ اگر ایک کسی درخت پر آپ کو آم نظر آ رہے ہیں تو اگلے کئی جو کھیت ہیں وہ بالکل خالی پڑے. اور میں جو 2 دن تھے وہ ان ساری کچھ گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کرتی گئی. میں کہیں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آم کی فصل بالکل وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ٹڈی دل کی وجہ سے آم کی فصل جو ہے وہ بھی اس وقت متاثر ہو رہی ہے سر. اور یہ جو انٹائملی رینز تھی نا, فروٹ ایسے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اب سر پھر وہی بات ہے نا, اگر ہمارے ملک میں گندم مہنگی ہو گئی, ہمارے ملک میں پھل مہنگا ہو گیا, ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے وہ یہ چیزیں الارمنگ ہیں. اور اس پہ مجھے مطلب اس چیز کا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال آپ کی طرف سے اویئر ہے اس چیز سے, اور وہ اس پہ اقدامات اٹھا بھی رہے ہیں, لیکن جلدی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. بڑا انٹرسٹنگ سے سوال کروں میں آپ سے, کیا آپ ستاروں کے حال کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے بہت ساری یہ چیزیں بھی دیکھی, کہتے ہیں کہ 2020 جو ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے دنیا کے لیے بھی, بشمول ہمارے بھی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ جب سے 2020 آیا اسٹڈی نہیں کیا, لیکن پھر بھی ایک اوور آل جو ہم لیمن لینگویج بھی ہے کہ اکثر گھر میں بھی بیٹھے ہیں ہم. دیکھیں اس کا سٹارٹ تو 2020 کا سٹارٹ تو اچھا نہیں ہوا, کوئی خاص اچھا نہیں ہوا, کیونکہ یہ اس کا جو کرونا تھا یہ اس کا 2020 کا ہی سٹارٹ تھا. سر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں 2020 کا ہی ہم دیکھیں 2 یا 1 جنوری سے اس کا سٹارٹ تھا, تو اس کا کرونا کا چائنا. حالانکہ دنیا سوچ رہی تھی کہ شاید کہیں ایران اور امریکہ کے بیچ میں کوئی جنگ نہ ہونے جائے, لیکن دنیا کی سوچ کہیں رہ گئی, اور ایک بیماری جو ہے ایک وائرس آ گیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ میں بھی یہ مطلب انپریزنٹڈ ہے, کبھی کم نظر دیکھنے میں آیا ریسنٹ ہسٹری میں, کہ وہاں پہ بھی اس حد تک وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں, لوگ اتنے وائلنٹ ہیں, یعنی کہ ہر چیز بہت انیون سی ہے. اور امریکہ میں مطلب یہ بھی بڑا ایک عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس کی بہت ساری اسٹیٹس میں کرفیو ہے اس وقت. جی یہ بڑی یعنی کہ ہر چیز ایک بالکل انیکسپیکٹڈ سی ہے نا, انیکسپیکٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں. تو بس یہی دعا ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام آفتوں سے ساری دنیا کو. اور ہم اسپیشلی اگر پاکستان کی بھی بات کریں تو جیسے میں اور شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ محفوظ رہے کہ ہم کرونا کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں ایسی بے موسمی بارشوں کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ گیا. اب یہ جو لاکسٹ آ گیا, ٹڈی دل آ گیا, اس کا بھی ہمیں سامنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, تو دعا سب بس یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ. لہٰذا آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے ستاروں کے حال اور احوال میں کہ کیا آپ کا سال 2020 کیسا گزرے گا. شاہ صاحب اگر جانتے ہوتے تو ہمیں ضرور بہت اچھا ہی گزرنا چاہیے, وی کین جسٹ ہیو ہوپ کہ اللہ کرے. بہت اچھا لگا شاہد صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور بڑی اچھی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی. ہم امریکہ سے شروع ہوئے اور پاکستان کی ٹڈی دل تک ہم نے جو ہے نا کافی حد تک چیزوں کو کور اپ کرنے کی بھی کوشش کی. مشکلات کتنی بھی کیوں نہ ہو, میں ہمیشہ یہی بات اپنے پروگرام کو جب بھی وائنڈ اپ کرنے کے لیے بات کرتی ہوں کہ مسائل کتنے بھی کیوں نہ ہو, ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے. شاید کیا یقیناً اس کرونا وائرس اور ان جیسے جو ٹڈی دل جیسے اٹیکس ہیں اور ان ساری چیزوں کے بعد ہم کسی ایک نئی نہج پہ جا کے بیٹھیں گے, ایک نئی صورتحال میں جا کے بیٹھیں گے, ایک اچھی سچویشن میں جا کے بیٹھیں گے. ساری ذمہ داری حکومت کی بھی نہیں ہے, ہمیں انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی اپنی ایک سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمیں تمام مسائل کا مل کر مقابلہ کرنا ہے. ہر مسئلہ حکومت کے اوپر ڈال دینا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.